तो उसका एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया था। आगा साहब इन्हें रोकें, ये मेरे बेटे को किधर लेके जा रहे हैं। वो फुआद को ले जाने लगे तो ताई मेहताब आगा जान का बाजू झंझोड़ गई, रो पड़ी। आगा जान चुप खड़े थे। बिल आखिर गुफरान चचा आगे बढ़े, भाभी बेगम हौसला करें, इंशाअल्लाह फुआद शाम तक घर पे होगा। उनकी बातों पे हुमायूं ने इस्तज़ाहिया सर झटका और पलटा। 1 मिनट एएसपी साहब, आगा जान ठहरे हुए अंदाज में मुखातब हुए थे। वो चौंक कर पलटा। ये लड़की रात बाहर गुजारी है, हम शरीफ लोग हैं, इसको कबूल नहीं कर सकते, आप इसे भी भले साथ ही ले जाएं। मखमल साकत रह गई, उसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। वाकया ही हुमायूं ने आबरू उठाई। बरामदे के स्टोन से लगी मसरत के आंसू फिर से उबल पड़े। जी वाकया ही, उनके चबाकर कहने पे वो मुस्कुराया। ठीक है मखमल बीबी, थाने चलिए, आप सुल्तानी गवाह हैं, गवाही दें और फवाद करीम को सारी उम्र जेल में सड़ते देखें। मैंने तो चाहा था कि घर की बात घर में रह जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारी दुनिया को इल्म हो कि फवाद ने घर की बच्ची का सौदा किया है तो ठीक है, हम इस सुल्तानी गवाह को साथ ले चलते हैं। ना आप इस बच्ची को समझा बुझा कर राजी करके चुप करा सकेंगे, ना ही फवाद कभी बाहर आएगा। चलो मखमल। अरे नहीं एएसपी साहब, मखमल हमारी बच्ची है, भाई साहब बस यूं ही नाराज हैं। हमें यकीन है कि ये पुलिस की हिफाजत में रही है, इज्जत से घर आई है। गुफरान चचा ने बौखलाकर बात संभाली। ना भी यकीन करें फिर भी मखमल को हमने मस्जिद भिजवाया था, औरतों की मस्जिद है, मेरी बहन उधर पढ़ाती है। उसने आगा साहब को बगौर देखते हुए बहन पे जोर दिया और एक सख्त नज़र डालता पलट गया। वो अभी तक वैसे ही साकत व शश्तर खड़ी थी, जैसे उसे आगा जान के अल्फाज का अभी तक यकीन नहीं आया था। गाड़ियां गेट से बाहर निकल गई। गुफरान चचा मोबाइल पे कोई नंबर मिलाने लगे। ताई मेहताब जोर जोर से रोने लगी। ये सारा इसी मनूस का किया धरा है, इसे घर से निकालिए आगा साहब, कमबख्त ने मेरे बच्चे को फंसा दिया है। अपने बाप के साथ मर क्यों नहीं गई? मर गई। वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी, मगर हसन दरमियान में आ गया। क्या कर रही हैं आप ताई अम्मा? इनके दोनों हाथों को गिरफ्त में लिए उसने बामुश्किल उन्हें बाज रखा। भला एक लड़की के कहने पर फुआद करीम जैसे असर और सूख वाले शख्स के अरेस्ट वारंट बन सकते हैं? ये झूठ बकती है, मैं इसे जान से मार दूंगी। मखमल अंदर जाओ, फिजा चची ने आहिस्ता से कहा तो वो चौंकी और फिर अंदर की तरफ दौड़ी। फिजा और नाइमा ने मानीखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। आगा जान ड्राइववे की तरफ बढ़ गए। ताई अम्मा अभी तक हसन के बाजू में रो चीख रही थी। वो भागती हुई बरामदे के सिरे पे रुकी। सोन से लगी खड़ी मुसरत ने मुंह फेर लिया, उसे धक्का सा लगा। अम्मा, उसकी आंखों में मिर्चें चुभने लगी। ए मखमल, आरजू ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो जरा सा चौंकी। ये हैंडसम ऑफिसर कौन था? ये हुमायूं था, हुमायूं दाऊद। नाइस नेम। किधर रहता है? जहन्नुम में। एड्रेस चाहिए? वो जहर खंद हुई तो आरजू ने बुरा सा मुंह बनाया। मखमल उसका हाथ चटक कर एक शिकवा कुनरगा माँ पे डालती अंदर भागती गई। हुमायूं दाऊद। आरजू जेरे लब मुस्कुराई और फिर तोस खाने लगी। घर में अगले कई रोज तक खामोशी छाई रही। बस एक हसन था जो हरदम हर एक के सामने उसका दिफा करता नजर आता। अगर मखमल की जगह आरजू होती तो भी आप यही कहती चची, वो नाइमा की किसी बात पर भड़क कर बोला था। वो जो सर मुंह लपेटे अंदर पड़ी थी झटके से उठी और तेजी से बाहर आई। आपको कोई जरूरत नहीं है हर एक के सामने मेरी सफाई देने की, वो लाउंज में आकर एकदम चिल्ला कर बोली थी। तो सब चौंक कर उसे देखने लगे। मगर मखमल, इन लोगों ने मुझे यूं ही पूरे खानदान में बेइज्जत करना है तो ठीक है, अगर इज्जत एक दफ़ा चलेगी तो मैं किस इज्जत को बचाने के लिए कोर्ट में चुप रहूंगी? मैं भी भरी अदालत में सारे शहर को बताऊंगी। सुन लें आप अपने पीछे से धाड़ से दरवाज़ा बंद करके उसने फिर से खुद को कमरे में कैद कर लिया। अंदर मुसरत बिस्तर की चादर दुरुस्त कर रही थी। उसे आते देखकर लम्हे भर को सर उठाया, फिर वापस काम में मसरूफ हो गई। आप भी मुझसे नाराज हैं अम्मा? मुसरत खामोशी से तकिए पे गिलाफ चढ़ाती रही। अम्मा, उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे थे। वो तकिए दुरुस्त करके दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने क्या किया है अम्मा? वो रो पड़ी थी। दरवाजे की तरफ बढ़ती मुसरत ने गर्दन मोड़ कर देखा। तुमने अच्छा नहीं किया मखमल, बहुत दिनों बाद वो इससे बोली थी। अम्मा, वो तड़प कर करीब आई। फवाद भाई ने मुझे फंक्शन का कहकर, मुझे पता है मगर यकीन नहीं है। फिर बात क्यों नहीं करती मुझसे? मैं बरसों उनकी खिदमत करती रही कि शायद कभी ये हमें कुछ इज्जत दे दें, मगर मेरी बेटी उन्हीं के बेटे को पकड़वा कर उसके खिलाफ कोर्ट कचहरी में गवाही देती फिरे। पहले जिंदगी कम मुश्किल थी मखमल, जो तुमने मजीद मुश्किल बना दी है। वो थकी थकी सी पलट गई। वो नम आंखों से उन्हें जाते देखती रही। एक गलत कदम उसे यहाँ ला पहुंचाएगा, उसने कभी सोचा भी ना था।
پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے عبایا، اسکارف اور مردانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دونوں کو لگ لگ شاپس میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو دے ہی دوں گی، وہ ہی آگے بچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس سٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی وہ؟ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پہ کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا تو وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھی۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سرسبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود اونچے ستونوں والی سفید عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد نہیں چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے چمکتے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلیو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی پھوڑی پونی ٹیل باندھے، ماتھے پہ بال ڈالے، وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے دیکھ نہ سکی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا، نو مین الاؤڈ، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ بارودی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر قدم اندر رکھا۔ بڑا سا سرسبز لان، سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے میوے گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے نابی سکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ مخمل کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی، وہ چونکی، وہ لڑکی مسکرا کر پاس سے گزر کر چلی گئی۔ ہے، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی، السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں، رائٹ پہ فرسٹ ڈور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پہ چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پہ وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا علیہ السلام کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پہ کرسی پہ وہ بیٹھی، اپنے آگے میز پہ کتاب کھولے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پہ بیٹھی تھی، انابی اسکارف میں لپیٹے، بہت سے سر جھکے، تیزی سے قلم لکھتے۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھ کر وقت کاٹنا اسے بہتر لگا۔ سو کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چوئنگم چھپاتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی سفید شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشرز کے سیاہ عبائے اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا۔ بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی وہ دنیا چلا رہی تھی۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو مخمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو اس کا مطالعہ کریں۔ شور، اس نے شانے جھکا کر ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے باختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی، اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو شعراء ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اس نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنی رحمتوں کو کون کون سے پہ جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے آنے والی، قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل تماشا کر رہے ہو؟ مخمل، ارے! وہ جو بالکل کھو کر پڑھتی چلی جا رہی تھی، بری طرح چونکی۔ سامنے فرشتے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پہ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو فرشتے؟ اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ مخمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ سرمئی اسکارف میں مقید، اور وہ کانچ سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھی۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔
گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی، اس نے نگاہیں جھکائی اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس۔ اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو؟ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم، دین بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو مخمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنا سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہیم نیک مومن ہوں اور باقی سب گناہگار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ مجھے بہت گناہگار سمجھ رہے ہیں، مگر فرشتے اور اس مسجد کی لڑکیاں اس روایتی اہمیت سے بہت مختلف تھی۔ یہ ان کا ہے۔ اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں۔ میرا اس سے ایسے کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کی گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی کی توقع کر رہے تھے۔ تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا۔ میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی، اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی ہمارے ساتھ قرآن آ کر پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پہ سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا مخمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پہ ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے، اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہے۔ لفظوں کو لگ لگ پرکھنا سیکھو، ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا۔ سر پہ کیپ اور وجیح چہرے پہ ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سکوڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اندر روم میں بٹھائیں، وہ آتے ہیں۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں۔ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اسی شخص کا تھا۔ اس پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا لان تک آیا۔ خان، گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ و ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ اور وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکتے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اسے رات لگا تھا۔ اونچی دیوار گیر کھڑکیوں کے ہلکے سے گرین پردے نفاست سے بندھے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے سامنے صوفے پہ بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو۔ وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود بھی اس تاریکی کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محفوظ سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد قابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھیں، مگر میں نے آپ کا اغوا نہیں کیا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ مخمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بے میں رکھا، اور یقیناً وہ اس پر آپ کے لیے دباؤ ڈالیں گی۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی، انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بے میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس مخمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟
अगर आप मुझे घर जाने देते तो मैं यूँ बदनाम ना होती। पहले आप बेहोश हुई, हालांकि इस वक्त आप एक एसपी की तहवील में थी, हुमायूं दाऊद की नहीं। अगर आप मस्जिद की छत ना फलांगती तो मैं आपका बयान लेकर रात में ही आपको अकेले घर छोड़ा था। मुझे कमरे में बंद करते वक्त तो आपने किसी बयान का जिक्र नहीं किया था। मुझे कानून मत सिखाएं, वो मेरा तफ्तीश का तरीक़ेकार था, और आपके इस तरीके में भले कोई बदनाम हो जाए तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। आप उसका दिल चाहा वो गमला उसके सर पे फोड़ दे। मैम, इस वक्त आपको आपके घर नहीं छोड़ा जा सकता था। हम फवाद को ढील दे रहे थे। मैं जानता था आप मस्जिद गई हैं और फजर से पहले मस्जिद के दरवाजे नहीं खुलते, सो मैं अजान सुनते ही आपको लेने आ गया था। मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी। वो पैर पटकती उठी। वो अभी तारीकी में थी जिससे उसके चेहरे के नकूश मंदम पड़ गए थे। ना सुने, मगर मेरा कार्ड रख लें, हो सकता है आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। उसने एक कार्ड उसके हाथ में गोया ज़बरदस्ती रखना चाहा। मुझे ज़रूरत नहीं है। इसने पकड़ तो लिया मगर जताना ना भूली, और फिर इसी तरह कार्ड पकड़े बाहर निकल गई। वो लाउंज में तनहा खड़ा रह गया। खिड़की से छन कर आती रोशनी अभी तक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लाउंज में सब बड़े मौजूद थे। वो सर झुकाए कार्ड को एहतियात से पॉकेट में छुपाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मखमल गुफरान चचा ने कदरे रोहब से पुकारा। आगा जान ने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया था। वो इस दिन से उसे मुखातब नहीं हुए थे। जी, वो नागवारी से रुकी। किधर से आ रही हो? पर्चा कटवाने गई थी थाने। व्हाट? गफरान चचा गजबनाक से उसकी तरफ बढ़े। जी, आपके फवाद आगा के खिलाफ पर्चा कटवाने गई थी। क्यों नहीं कटवा सकती? वो इनके बिल्कुल सामने खड़ी बुलंद आवाज में बदलेहाजी से बोली थी। और मुझसे आइंदा सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं जिधर भी जाऊं मेरी मर्जी। आप लोग कौन होते हैं मुझसे? चटाख की आवाज़ के साथ उसके मुंह पे थप्पड़ लगा था। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी और चेहरे पे हाथ रखे बेयकीनी से उफरान चचा को देखा। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ। उन्होंने इसको बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया। हाँ हाँ, कटवाऊंगी, मुझे नहीं रोक सकते आप लोग। वो हलक फाड़ कर चिल्लाई थी। दूसरे इलम में असद चचा उठे और फिर इन दोनों भाइयों ने कुछ ना देखा, ताबड़तोड़ इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। आगा जान बड़े सोफे पे खामोशी से टांग पे टांग चढ़ाए बैठे थे, उसे पिटते देख रहे थे। ताई मेहताब, नाइमा और फिजा भी करीब ही बिल्कुल खामोश बैठी थी। सामिया किचन के खुले दरवाजे में खड़ी थी, ऊपर सीढ़ियों से जिंदा झांक रही थी। वो इसे बुरी तरह गालियां बकते मारते चले गए। वो सोफे पे बेहाल सी करी चीख चीख कर रो रही थी, मगर इन दोनों ने इसे नहीं छोड़ा। बॉल कटवाएगी पर्चा? वो दोनों बार यूं ही पूछते, यहाँ तक कि निढाल से मखमल में जवाब देने की सकत ना रही तो उन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे को एक ठोकर मारकर गुफरान चचा बाहर निकल आए। अम्मी, अम्मी! वो सोफे पे गिरी, मुंह पे आवाज रखे गुटी गुटी सिसकियों से रो रही थी। मुसरत उधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े एक एक करके उठकर चले गए। सीढ़ियों से लगी तमाशा देखती लड़कियां अपने कमरों में होली। मर जाओ तुम सब, अल्लाह करे तुम्हारे सबके बच्चे मर जाएं, छत गिरे तुम लोगों पे, गर्दन काट दूं मैं तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती घुट घुट कर बदवाएं दिए जा रही थी। कितनी देर बाद लाउंज का दरवाज़ा खुला और दिन भर का थका हारा हसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू पे डाले, टाई की नोट ढीली करते वो मम्मी मम्मी पुकारता जरा आगे आया तो एकदम साकत रह गया। कारपेट पे बिखरे कुशन और एक सोफा जिसे ठोकर मारकर अपनी जगह से हटाया गया था, उस पर अजीब तरह से गिरी मखमल, बिखरे बाल, चेहरे पे नील, बाजुओं पे सुर्ख निशान। वो बाजू से आधा चेहरा छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो मुतगैर से चंद कदम आगे आया। मखमल, वो बिना पलक झपके उसे देख रहा था। किसने किया है ये सब? मर जाओ तुम! एक दम बाजू उठाकर उसने हसन को देखा और फिर चिल्लाई थी। खुदा करे तुम सब मर जाओ, यतीमों पे जुल्म करते हो। खुदा करे तुम्हारे बच्चे मर जाएं सबके। मखमल, मुझे बताओ ये किसने किया है? मैं? मर जाओ तुम सब! वो पूरी कुवत से चिल्लाई, फिर एकदम बिलक बिलक कर रो दी और उठकर लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ पड़ गई। रात के तीसरे पहर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। मंदम से चिड़चिड़ाहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लाउंज सन्नाटे और तारीकी में डूबा था। वो दिखते जिस्म को ज़बरदस्ती घसीटती टीवी तक आई। साथ ही फ़ोन स्टैंड रखा था। उसने कॉर्डलेस निकाला। इधर उधर एहतियात से देखती वापस आई। मुसरत आज घर पे ना थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली थी तो मुसरत घर पे ही थी, मगर शायद उसके जाते ही इनको कहीं भेज दिया गया था, गालबन रज़िया फूफो के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पे बैठ गई। लाइट ऑन कर रखी थी। वो सामने दीवार पे आईना लगा था। उसे अपना अक्स सामने ही दिखाई दे रहा था। लंबे बाल, चेहरे की तरफ में गिरे, सूजे होंठ, माथे और गाल पे सुस्त से निशान जो नीले पड़ रहे थे। उसने बेख्तियार बाल कानों के पीछे अड़से। वो कार्ड अभी तक उसकी जीन्स की जेब में था। उसने मुड़ा तोड़ा सा कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी ना गई थी कि चुकन्नी सी हेलो सुनाई दी। एएसपी साहब! उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। कौन? वो चौंका था।
میں مخمل اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا تھا۔ مخمل کدھر ہو تم، خیریت ہے؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پہ لڑکتے گئے۔ مخمل بولو، مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے اور اوہ۔ اب وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فؤاد بھائی جیل میں ہیں؟ ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پہ اکسائیں گے، پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سر پھرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں؟ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا اشر کریں گے، آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ، آپ سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامن سی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی تو بس اتنا کہ تم فؤاد کے خلاف گواہی ضرور دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ پورے گھر کا اسے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی تھی، سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی، اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس وقت بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی بھاڑ سے ڈھکی تھی، درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالی شان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھاکا بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی بینچ نصب تھا۔ مخمل جب بھی ادھر آتی تھی وہ بینچ ویران نظر آتا تھا۔ اسے بے اختیار بس سٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آتی تھی، نہ جانے کیوں۔ سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھی جیسی وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی گئی۔ باب دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ بایا کے اوپر سرمئی سکاف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں۔ وہ انہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے مخمل، السلام علیکم۔ اور اسے دیکھ کر خود وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو مخمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزرتی اپنے آفس تک لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس نے آنکھیں چندھیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑی کھڑکی کی بلائنڈز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی؟ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے نہیں یہ بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ نہیں، انہیں میری فکر نہیں، اپنی فکر ہے۔ بہت خودغرض سے آپ کی کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنی کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ سپٹمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، تو ابھی گرمی کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔